سوچتے رہو کہ یار Q1 ہے ترجیحات کی تعین نہیں ہوگا نا. ابھی خدمت شروع ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ Q4 ہے تو آپ اس میں بیٹھ جاؤ گے. ہاں سام والا گیم آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ Q4 ہے پھر کیسے چھوڑو گے. تو یاد ہونے چاہیے. اور ابھی یہ ٹائم مینجمنٹ ہے نا, وقت بچانا ہے. اب اگر آپ کسی کو دیکھو, آپ استاد مطلب دیکھ رہے ہیں کہ یار طالب علم صحیح ٹائم کی پابندی نہیں کر رہا ہے, پڑھ صحیح نہیں رہا ہے, تو اس کو صحیح پوری نصیحت نہیں کرے گا کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو, بلکہ وہ کیا کہے گا, چلو پنا نہیں کرو. ہاں چلو پنا نہیں کرو, چلو نہیں بنو. تو سمجھ جائے گا کہ یار چلو کون ہوتے ہیں, جو احمد بھی ہوتے ہیں, بیوقوف بھی ہوتے ہیں, پاگل بھی ہوتے ہیں. ایک جگہ ہم ٹریننگ کروا رہے تھے, میں نے کہا چلو کو کوئی نام دے. انہوں نے نام دیا کہ خر لگاڑائی. فرشتوں والوں کو سمجھ میں آیا کہ بالکل جو پاگل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, چلو ہوتے ہیں. اب استاد اس کو لمبی تقریر نہیں کرے گا, بس اس کو یار چلو نہیں بنو, وہ سمجھ جائے گا. ٹائم بچ گیا نا, پہلے اس کو گالیاں بھی دیتا تھا اور ترغیب ہو یہ چلو نہیں بنو. اب استاد یہ نہیں کہے گا یار کہ موبائل استعمال نہیں کرو, Q4 نہیں کرو, کوڈ ورڈ باقیوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا, طالب علم بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹائم کی بچت ہو رہی ہے نا. اچھا تو Q2 ہم نے کیا کرنا ہے, شروع کر دینا ہے. کیونکہ اگر ہم نے Q2 کو شروع نہیں کیا تو یہ Q کیا بن جائے گا, Q1 بن جائے گا. کہیں ہو سکتے کہ Q1 بن جائے, یا ہو سکتے کہیں Q1 بن جائے. وہ کس طرح, اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. میں نے مثال شروع کر دی تھی کہ آپ کو ایک استاد نے کہا کہ 2 دن میں مقالہ لکھنے ہیں نماز کے موضوع پر. اب آپ نے جب اندازہ لگا اس پہ 2 دن لگتے, تو انہوں نے آپ کو ٹائم دیا 20 دسمبر تک آپ نے کیا لکھنے, مقالہ لکھنے ہیں 20 دسمبر. تو آج ہے 26 تاریخ, 26 نومبر. تو اب یہ کیا ہے, Q2 کیونکہ لگتے کتنے 2 دن اور آپ کے پاس بہت سارا وقت ہے. یہ Q2 ہے. چل رہے 15 تاریخ ہو گئے, 18 ہو گئے. 18 میں کیا ہے, پھر بھی Q1 ہے یا Q2 ہے, Q2 ہے. 18 Q1 بن گیا نا, پھر 2 دن لگتے اس میں. پہلے تو Q2 تھا, اہم تھا, ارجنٹ نہیں تھا. لیکن جب 18 ہو گئے, 18 دسمبر ہو گئے, تو کیا بن گیا, Q1 بن گیا, اہم بھی اور ارجنٹ بھی. اب ایک Q1 یہ ہے, صحیح ہے. دوسرا Q1 فرض کرو کوئی بیماری آ گئی, فرض کرو گھر سے کوئی مہمان آ گیا, تو 2-3 Q1 جمع ہو گئے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے, Q2 کو جب ہم نظر انداز کرتے ہیں وہ Q1 بنتا ہے. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے Q1 داخلی, ایک ہوتا ہے Q1 خارجی. Q1 داخلی اس کو کہتے ہیں جو ہماری سستی کی وجہ سے Q1 بن گیا, Q2 Q1 بن گیا. اور Q1 خارجی اس کو کہتا ہے کہ ہم نے سارے بندوبست کر لیا ہو, لیکن اس کے باوجود کوئی ایکسٹرنل باہر سے کوئی بیرونی کوئی کام ہو گیا تقدیر کی وجہ سے یا اللہ پاک نے کوئی, تو وہ پھر ہمارے بس میں نہ ہو, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, Q1 خارجی. جیسے فرض کرو آپ نے پوری امتحان کی تیاری کر لی, سب کچھ صحیح ٹائم پر کر لیا, لیکن عین امتحان کی رات آپ کو بخار ہو گیا, اس میں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, Q1 خارجی. لیکن 95% کام یہ Q1 داخلی ہوتا ہے. ہماری سستی کی وجہ سے وہ Q2 Q1 بن جاتا ہے. 95% 95% ایسا ہوتا ہے کہ ہم کام کو کرتے ہیں, کر لیں گے, ڈیلے کرتے کرتے وہ Q1 بن جاتا ہے. اور یاد رکھو Q1 میں کام کا معیار لو ہوتا ہے اور سٹریس پریشانی آئی ہوتی ہے, بہت اوپر تک ہوتی ہے. اور Q2 میں جب کام ہوتا ہے اس کا معیار اعلیٰ ہوتا ہے, پریشانی کم ہوتی ہے. اب یہی رپورٹ, یہ مقالہ نماز کے بارے میں, اگر آپ 26 کو 28 کو 20 کو مطلب 1 کو 2 کو 3 4 5 تاریخ جب بھی شروع کر لیتے تو بہت تسلی سے اس کو کر لیتے, کیونکہ کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاں لیکن جب 18 کو آپ شروع کرو گے, کر تو آپ لو گے, لیکن وہ معیار اس کا وہ نہیں ہوگا اگر آپ اس کو پہلے شروع کریں.
آج جو ہمارے طلباء امتحان میں ان کے نمبر کم آتے ہیں اور اکثر طلباء خودکشی کر لیتے ہیں. ہاں کالج کی بات کرو, اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ Q2 میں وہ تیاری کرتے ہی نہیں ہیں, بندے کر لیں گے پیٹ جیسے میں کر رہا ہوں. تو جب امتحان سر پر آ جاتی تو Q1 بن جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن اور پریشانی, اسٹریس, دباؤ پورے ذہن میں ہوتا ہے. پھر تیاری بھی کر رہا ہوتا ہے اور دماغ میں پریشانی بھی ہوتی ہے, اگر فیل ہو گیا کیا ہوگا, جس کی وجہ سے اکثر امتحان بھی صحیح نہیں ہوتا اور نمبر بھی کم آ جاتا اسی طرح ہوتا ہے یعنی. لیکن اگر وہی تیاری ہم پہلے دن سے شروع کر لیں تو کتنی زبردست تیاری ہوگی. تو آج سے ہم کیا کریں گے؟ Q2 کو شروع کر لیں ابھی سے. اچھا یہ تو Q2 سے نمٹنا اس طرح ہے. Q1 سے نمٹنا میں نے کہا تھا اس کو کر لینا ہے, اور اگر 2 آ گئے تو زیادہ اہم کو کرنا ہے. اگر آپ کے سامنے ایک Q1 ہے اور ایک Q2 ہے پھر کیا کریں گے؟ Q1 پہلے کریں گے. Q1 کو کریں گے, لیکن ہم دیکھیں گے کہ Q2 ایسا تو نہیں ہے کہ وہ Q1 بن جائے گا. اگر وہ Q2 ایسا ہے کہ وہ Q1 بنے گا اور بہت بڑا Q1 بنے گا تو پھر ہم نے اس Q1 کو چھوڑنا ہے, Q2 کو کرنا. اس کی مثال ایسی ہے, ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یمین الدین صاحب, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک شخص ہماری ٹریننگ میں آیا اور کافی رو رہا تھا, پریشان, ٹینشن. تو ہم نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا حضرت مسئلہ یہ تھا کہ ایک دن میں دفتر جا رہا تھا, صبح جب گھر سے نکلنے لگا تو اہلیہ نے کہا کہ بچی کی طبیعت خراب ہے, اس کو ڈاکٹر لے جانا. تو میں نے کہا میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے, میں جا رہا ہوں, پھر کر لیں گے, لے جائیں گے. Q2 ہے نا, بخار ہے, نزلہ زکام, کوئی مسئلہ نہیں. اور میٹنگ Q1 ہے. اب کہہ رہے ہو میں کیا میٹنگ میں موبائل سائلنٹ پہ رکھا اور میٹنگ شروع میٹنگ کئی گھنٹوں تک میٹنگ چلتی رہی. میٹنگ سے جب فارغ ہوا ویسے ہی جب موبائل نکالا تو دیکھا پتہ نہیں 50 کے 60 مس کالز اور میسیجز اور یہ. میں نے جب پڑھے تو فوراً اس میں میسیج پہ کیا, فوراً ہاسپٹل پہنچے, آپ کی بیٹی بہت سیریس ہے, اسپتال آیا. پھر میں بھاگتا ہوا اسپتال پہنچا. وہاں جب پہنچا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں, ہم آپ کی بیٹی کو بچا نہیں سکتے, وہ اس دنیا سے چلی گئی. اور پھر اس کی وجہ سے گھر میں پریشانی, اہلیہ سے بھی میری لڑائی ہوگی اور فلانا, پورا خاندان تباہ ہو گیا. بولتے میں ابھی اپنے آپ کو معاف ہی نہیں کر سکتا, میری سستی کی وجہ سے میری بچی چلی گئی. اس کا موت تو لکھا ہوا تھا لیکن کم از کم دل کو تو تسلی ہو جاتی تھی کہ میں نے اس کو آخری وقت میں دیکھ لیا, اس کو اسپتال پہنچا لیا, میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر. لیکن میں ابھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا. وہ کیا تھا؟ Q2 تھا, لیکن اس پر عمل نہیں کہ وہ بہت بڑا Q1 بن گیا. جب ایک Q1 سامنے ہے اور Q2 ہے تو اس Q2 کو دیکھنا ہے. یار اگر ایک Q1 بن گیا تو کیا ہوگا؟ اگر وہ بہت بڑا Q1 بن کر آئے گا تو پھر ہم اس Q2 کو کریں, پہلے والے Q1 کو چھوڑ دیں. یہ تو بات آ گیا. Q3 اس سے کس طرح نمٹنا ہے؟ اس کے لیے ہے فلٹر کا نام سنا ہے؟ فلٹر دیکھیں, اس طرح کی چیز ہوتی ہے, اس میں چاڑ جس کو کہتے ہیں, پیٹرول والے بھی لگاتے ہیں تاکہ اس سے کچرے وغیرہ نکل جائے. تو Q3 میں جو چیزیں, جو ڈسٹربنس ہے, جو ہماری توجہ کو فوکس نہیں کر رہی بلکہ ہمیں اپنے سے دور کر رہی ہے, ہماری توجہ کو بانٹ رہی ہے, تو اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے فلٹر لگا دیں. فلٹر کی کافی سارے مثالیں ہیں. فرض کرو آپ کو پریشان کر رہے ہیں, فون پریشان کر رہے ہیں, صحیح ہے, یا چھلو کوئی دوست پریشان کر رہے ہیں, یا آپ کو فیس بک پریشان, ہر چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے, تو اس کے لیے فلٹر لگانا ہے. جیسے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام سنے, دامت برکاتہ اللہ, ہمارے استاد ہیں. ان کے دفتر میں آپ جاؤ گے تو باہر انہوں نے بورڈ لگایا ہوا, اگر آپ تعویذ کے لیے آ رہے ہیں تو معذرت خواہ, آپ کتاب پر تقریر دکھانے کے لیے آ رہے ہیں تو معذرت خواہ, آپ مسئلہ پوچھنے آ رہے ہیں تو معذرت خواہ, اس کے لیے دارالفتاح موجود ہے. فلانا اتنے سارے کام ہے, سب میں لکھا ہے کہ ہم معذرت خواہ. اب دیکھو کوئی شخص جائے گا تعویذ کے لیے کہ میں مفتی صاحب سے تعویذ کراؤں, وہ جائے گا نوٹس بورڈ
तारीफ तो करते ही नहीं, क्या हो गया? फिल्टर। कोई आ गया वो किताब पर तकरीर लिखवाने आएगा, मैंने किताब लिखनी है, तकरीर हो, ये लिखते ही नहीं, फिल्टर। कितने सारे लोग फिल्टर हो गए, कचरा सारे निकल रहे हैं। वो काम के बंदे जिसका बहुत ज्यादा काम, बहुत सारे मिसाल। इसी तरह फोन पर पहले जो जमाने में वो दूसरा फोन होता था तो उस पर आता है CLI, उसमें नंबर आ जाता था, जब फोन आता था तो उसमें नंबर भी आ। आजकल तो मोबाइल है, तो आप अगर मोबाइल डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप कोई फिल्टर लगा दें, जैसे कि हमारे उस्ताद सुलेमान अहमद साहब ने लगाया। और तो वो जब उनको फोन कर लिया, अगर उन्होंने नहीं उठाना तो आपको मैसेज आ जाता है, कंपनी वाले को आप वॉइस मैसेज दे दो या वो दूसरा मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, किस वक्त मैं बिजी हूँ, अगर आपको मेरे साथ काम है आप बाद में मुझे फोन करें। सही। तो अक्सर लोग फिर फोन नहीं करते। मैंने अपने यहाँ फिल्टर लगाया अपने दफ्तर में, वहाँ मस्जिद में, कि औकात मुलाकात फजर व ईशा के बाद। ये दोनों औकात ऐसे है कि आमतौर पर इधर कोई आता ही नहीं। अक्सर मैं देखता हूँ कोई आ जाता है मेरे पास कि मुफ्ती साहब आपसे काम है, ये मसला है, फलाना है, और ये तो मुझे पता है यार ये चीलू बंदा है, कोई आम मसला होता है तो हम बता देते। तो मैं कहता फजर के बाद आ जाता, फजर के बाद कोई नहीं आता। हाँ, तो सारे फिल्टर हो गए। और हमारे एक दोस्त आए थे, रिश्तेदार भी हैं, तो वो आए हुए थे, उन्होंने वो नोटिस बोर्ड देखा था औकात मुलाकात, बोलते यार इसने अपने आप से कमिश्नर बनाया, इससे नहीं मिलते। तो आप इस तरह का कोई फिल्टर लगा दो। आपके जो चिल्लू दोस्त है उसको आप मैसेज कर दो यार कि असर से लेकर मगरिब तक मैं मोबाइल इस्तेमाल करूँ, या मैं जो गिबत करूँगा आपके साथ तो असर से लेकर मगरिब तक आपके साथ मैं कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं नहीं कर सकता। सही। कोई भी फिल्टर आप खुद ईजाद कर ले कि कैसे आपने उसके साथ जान छोड़ानी। हमारे उस्ताद अब्दुर्रहमान हफीज साहब इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग करवाए, तो वो कह रहे थे एक अरबी था मुझे बहुत तंग कर रहा था, कहते मुझे मेरी दूसरी शादी कराओ, दूसरी शादी कराओ। तो हर वक्त फ़ोन कर रहा है, हर वक्त फ़ोन कर रहे हैं, हैरान हो गया इससे किस तरह जहाँ छोड़ाऊँ। तो एक दिन फ़ोन किया, मैंने उठाया, बोलते हज़रत आपसे मिलना है और पूरी तो नन तकलीफ हो रही है। तो मैंने उसे कहा कि सही मिल लेते। उन्होंने कहा कौन सा टाइम? मैंने कहा 4 बजे, तहज्जुद का जो वक्त होता है 4 बजे आओ। मारदा कि कैसे हो सकते हैं, मैं कैसे उठ सकता हूँ 4 बजे और ये। तो हमने कहा भाई यही टाइम है, फारिग मेरे पास तो और टाइम नहीं है नहीं, अगर आपने आना है। वो नहीं है। और सबसे बड़ा फिल्टर क्या है? हमारा किरदार, ये सबसे बड़ा फिल्टर है। अगर हम अपने आप को सही बनाएंगे तो खुद ब खुद जो छिल्लू मखलूक हमसे दूर होती जाएगी। वो कहेंगे यार ये तो अहमद बंदा है, इसके साथ हमारा गुजारा नहीं होता। जब हमारे किरदार हो गए इस तरह। आज मसला क्या है? हमारा अपना किरदार क्या है? छिल्लू वाला है। तो उसको भी पता है यार चिल्लू है, जब भी चाहेंगे अवेलेबल है, जब भी जाएंगे मौजूद है, जो भी करेंगे हमारे साथ शामिल है। तो ना उनको कोई वो होता है कि आपसे टाइम ले लेना कुछ, बस फौरन आ जाते हैं। और वो जब आ जाते आप भी खुश, ओहो कहाँ थे हजरत, तो पता नहीं क्या आपका इंतजार हो रहा था, सब कुछ छोड़ के। तो हमारा किरदार छिल्लू वाला है जिसकी वजह से फिल्टर लोग नहीं हो रहे। लेकिन अगर हमारा किरदार अहमद वाला हो, मैंने बताया मैं किताब लिख रहा था दवा तबलीग के 6 नंबर 15 दफा, तो साथियों से मैं तर्जुमा करवा रहा था। ईरान के हमारे एक दोस्त के वालिद साहब मुफ्ती आजम ईरान है, मुफ्ती कासिम साहब के बेटे थे पोजीशन में। तो मैं चाह रहा हूँ कि फारसी का तर्जुमा वो कर ले। तो मेरे एक और दोस्त ईरानी, मैंने उनसे बात कर लिया कि आपके दोस्त है, आप जाकर उनसे तर्जुमा कराओ। उन्होंने कहा उनके पास तो वक्त ही नहीं, वो आपको टाइम नहीं देंगे। मैं दूसरे ईरानी के पास मैंने कहा उससे तर्जुमा करवाने काबिल लड़का है, सही तर्जुमा करे, तो उसके पास टाइम नहीं। तो खुद ब खुद फिल्टर हो गए। उनका किरदार ऐसा था कि हमें पता चल गया कि उनके पास वक्त नहीं है। उन्होंने अपने आप को इस तरह Q2 एक्टिविटीज में मसरूफ किया था, Q2 वाले काम में मसरूफ किया था कि सबको पता था कि उसके पास टाइम नहीं। खुद ब खुद लोग कम से क्या हो जाएंगे? फिल्टर हो जाएंगे। अगर हम अपने किरदार अहमद वाला बनाएंगे, और अगर हमारा किरदार चिल्लू वाला होगा तो फिर कोई भी फिल्टर नहीं होगा, हर वक्त रश कश लगा रहेगा, नहीं चाहिए होगा। हाँ, खास करके कोई तो कावा बना होगा अचानक जबरदस्त पूरे दारुल काबा में ढूंढ कर साथियों को जमा करके बस कलमेट हो
ٹافی بھی منہ میں ڈال کر محفل لگے رہے. اسی بندے سے پھر آپ کو یار مطالعہ ٹائم نہیں, اسی بندے سے آپ کو انگلش ٹائم نہیں, اسی بندے سے کو عربی ٹائم نہیں, ذکر ٹائم نہیں, تلاوت ٹائم نہیں. ابھی تو ہم سب جذباتی ہو رہے تھے نا, اللہ سے معافی مانگنے ارجنٹ ہے ارجنٹ ہے ارجنٹ ہے, لیکن مانگی ہم نے کبھی, مانگتے ہی نہیں, ٹائم ہی نہیں. ابھی تو سب جذباتی ہو رہے تھے, نہیں ہو رہے تھے, ارجنٹ ہے ارجنٹ ہے ارجنٹ. وہ کیوں ہے بھائی, اہم ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں کریں گے, کرنا ہے. کیوں کو ہم نے شروع کر دینا ہے. مطالعے کا اپنے وقت ابھی سے متعین کر دینا ہے. توبہ کا اپنے وقت متعین کرنا ہے کہ اس وقت میں نے اللہ سے توبہ مانگنی, اس وقت میں نے یہ کتاب مطالعہ کرنی, اس وقت میں نے اس کتاب کا تکرار کرنا. ابھی سے اگر ہمارے اوقات منظم ہوں گے تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, آپ کچھ نہ کچھ کر جاؤ گے. دنیا میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں. کچھ لوگ آ کر دنیا میں جیتے مر جاتے, یوں لگتا ہے کہ وہ جیے ہی نہیں, جیسے دنیا میں آئے ہی نہیں. اور کچھ لوگ آ کر دنیا میں ایسا جیتے ہیں, ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ جب وہ مرتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے وہ مرے ہی زندہ ہو. ایسے وقت گزارتے ہیں. کتنے لوگ آئے, کتنے کروڑ لوگ, اربوں لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. ان میں سے چند نام ایسے جن کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے اپنے وقت کی حفاظت کی. میں نے اس پر بہت زیادہ تحقیق کی, ریسرچ کی, کتابیں پڑھی, ویڈیوز دیکھی, ٹریننگز کی کہ لوگ کامیاب کیسے ہوتے ہیں. میں نے انگلش کے جو ہے سب دنیاوی اعتبار سے بھی جو کامیاب تھے ان کو بھی پڑھا, دینی اعتبار سے بھی جو کامیاب تھے ان کو بھی پڑھا, ان پر تحقیق کی. تو میں نے خلاصہ نکالا کہ جو بھی کامیاب شخص ہے اس نے وقت کی قدر کی. جس نے وقت کی قدر کی وہ کامیاب ہو, اور جس نے وقت کی قدر نہیں کی وہ پھر چلو ایسے پنے خان ہے, بولتا رہے کہ میں یہ کروں گا, میں یہ کرتا ہوتا کچھ نہیں. تقی عثمانی صاحب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, آج جو اتنا نام ہے, اتنا عزت اللہ نے دی ہے, کس وجہ سے؟ وقت کی پابندی. آسان ترجمہ قرآن دیکھیں. اب سورت کے آخر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ایئرپورٹ پہ مکمل ہوئی, جہاز پہ مکمل ہوئی, فلانے جگہ پر مکمل ہوئی. وہ جہاز پہ ایئرپورٹ پہ بیٹھ کر تفسیر کا کام مکمل کر رہے, اور ہم لوگ مدرسے میں بیٹھ کر کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے کوئی نام ہو, جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. نام کے لیے نہیں کر رہے, صدقہ جاریہ کے لیے کر رہے, کہ ہمارے اندر یہ فکر ہو یار کہ صدقہ جاریہ ہو. ایسا کوئی کام کرنا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا نام تو کوئی لے. ہم جب ثانیہ میں تھے, ایک لڑکی نے کتاب پر لکھا ہوا تھا, جب تک سورج چاند رہے گا فلانے کا نام رہے گا. تو ہمارے اسلام نے کہا مردار خور, اس کا نام رہے گا نہیں رہے گا, اپنے نام کی فکر کرو, تمہارا نام رہے گا یا نہیں رہے گا. ہم لوگ صرف نعرے والے, نعرے لگاؤ, اور کوئی کام کرنے والے نہیں. اور ہم بخیر بات تسلیم کر چکی. تو سمجھ میں آ گئی Q3 کے لیے کیا کرنا ہے؟ فلٹر لگانا. اب وہ فلٹر آپ خود آپ نے ایجاد کرنا ہے کسی بھی طریقے سے, لیکن فلٹر ایجاد کر کے پھر آپ نے کردار بھی صحیح بنانا ہے. ایسا نہ سب کو میسج کرو کہ بھائی اس وقت میں فارغ ہوتا ہوں, اس وقت مجھے فون کر لو, اور باقی ٹائم میرے پاس مطالعے کرو, یہ وہ کوئی آئے اور آپ کو نہیں آ گئے تو فارغ نہیں ہوں, مصروفیت دیجیے وہ. لیکن وہی آپ کو دے کہ آپ بازار میں کر رہے ہو. ہمارے محلے میں ایک لڑکا ہے, صبح نکلتا ہے, تڑے پر بیٹھ جاتا ہے گھر کے سامنے. ہر کوئی جب جاتا ہے بازار تو کہتا ہے چلو بیٹھو, اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں بازار میں. بازار سودا خرید کر آتا ہے واپس, جس کا کام ہوتا ہے اپنے گھر چلے جاتے ہیں, واپس وہاں بیٹھ جاتے ہیں. پھر کوئی دوسرا بازار میں آ رہا ہوتا ہے, ہاں بابا کیا چلو اس کے لیے, اس کا کام یہی ہے. چاند رات کو ہم بازار میں جا رہے تھے, اعتکاف کی رات تھی, پھر ہم نے کہا سودا لے لیتے. تو ایک دوست مجھ سے ملا, 13 بندے تھے, 13. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ بولتے کچھ سودا خرید. میں نے کہا کیا سودا ہے؟ بولتے یہ ایک لڑکے نے بنیان خریدنی. بنیان ایک بندے نے بنیان خریدنی, 13 بندے تھے بازار میں. تو یہ حال ہوتا ہے, کیونکہ ویژن ہی نہیں ہے, کہ پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. یہی طریقہ ہوگا.
ہاں فلٹر لگانا ہے تو اپنا کردار بھی احمد والا بنانا ہے. ایسا نو فلٹر لگا کے کام چلو والے نہیں, کام بھی پھر احمد والے کرنا. تو یہ سمجھ میں آ گیا. اب آپ کے سامنے آپ نے پریشان نہیں ہونا. کدھر گئے ہو؟ اچھا یہ دیکھو Q4 ہم نے نکال لیا زندگی سے, ہمارے پاس وقت بچ گیا. Q3 کے لیے ہم نے کیا کیا؟ فلٹر لگا دیا. تو کافی لوگ فلٹر ہو گئے, یہاں سے بھی ہمیں وقت مل گیا. اور Q2 میں جب ہم کام کریں گے تو کوئی کام Q1 بہت کم بنے گی, صرف وہ جو خارجی Q1 بنے گی, تو یہاں سے بھی ہمارے پاس وقت مل گیا. تو ہمارے پاس پورا Q2 بڑا صحیح ہے. اگر آپ دیکھ لیں نا تو ہمارے جو وقت گزرتے ہیں 3 گھنٹے یہاں گزرتے ہیں, 3 یہاں گزرتے ہیں, 3 یہاں گزرتے ہیں, 3 یہاں. 3 گھنٹے ہمارے Q4 میں جاتے ہیں, 3 Q3 میں, 3 Q2 میں اور 3 Q1 میں. عام زندگی جو ہماری چل رہی ہے اس طرح بعض کے 6 گھنٹے Q4 میں چلے جاتے ہیں, اس کی بات نہیں کرتے. اگر ابھی ہم نے Q4 زندگی سے نکال لیے تو 3 گھنٹے یہاں سے مل گئے, 2 گھنٹے یہاں سے مل گئے, 2 یہاں سے مل گئے, تو Q2 کے لیے کتنا وقت ہو گیا ہمارے پاس؟ تلاوت کا بھی ٹائم مل گیا, مطالعے کا بھی ٹائم مل گیا, تکرار کا بھی ٹائم مل گیا, انگلش سیکھنے کا ٹائم مل گیا, عربی سیکھنے کا ٹائم مل گیا, ہر چیز کا ٹائم مل گیا اگر ہم اس پر عمل کریں. صحیح. تو ابھی آپ پریشان تو نہیں ہوگے, کوئی 2 کام سامنے آ جائے, کون سا کرنا ہے کون سا کیوں, فوراً دیکھنا ہے یار Q1 ہے Q2. کوئی آپ سے کہے چلو بازار, آپ کو کوئی کام نہیں, کام Q2 کا کام کرنا ہے. آپ کے ساتھ میرے بازار جانا, یہ کیا ہے؟ Q4 اہم نہیں ہے نا, نارجنٹ ہے, اس کو چھوڑ دیں. ہاں شروع کرنا ہے. تب فون کوئی کرے, ہلو السلام علیکم, کیا حال ہے, طبیعت سے, موسم کیسے ہے, تم کیسے ہو, کھانا کیسے ہو, مرغی کیسے ہو, 1 گھنٹے تک بات چیت چلتی رہی. جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں آپ ان کی موبائل ہسٹری جا کر اٹھا کر دیکھ لیں, جو موبائل پر بات کرتے ہیں 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا, بہت زیادہ تو 3 منٹ. میں آپ کو چیلنج دے دوں, جا کر دیکھ. لیکن ہمارے موبائل ہسٹری اگر نکالی جائے, ہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پوری رات ہمارے مدرسے میں تھے ایسے, کیا پوری رات لگے ہوئے, پوری رات. یہاں بھی کچھ ہوں گے جو کوئٹہ فون کریں گے, یا سیفلا فون کریں گے, یا وہ منصیرہ فون کریں گے, کہاں وہاں کی گلی کے چھوٹے چھوٹے بچے کبھی آپ پوچھیں گے وہ کیسے ہے, فلانا کیسے ہے, وہ اس کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آج گٹر بند تھا تو اس کو ہم نے بہت مشکلوں سے صاف کیا, یہ بھی خبر اس کو نہیں دے. اس کو یہ بھی خبر ملے گی کہ ہمسائے کی گھر سے چوری ہوگی, اس کو یہ بھی خبر ملے گی کہ فلانے کا ٹانگ ٹوٹ گیا, فلانا یہ ہو گیا. 40 گز دور ایک بندے کا گھر ہوگا, اس کے بارے میں بتائے گا. اس سے ہمارا کیا لینے دینا ہے؟ موبائل پر بھی ضرورت کے مطابق بات کرو, جو ضرورت ہے اس پر بات کریں گے تو ہمارے پاس Q2 کا وقت ہے کام کرنے کا ہوگا. اگر موبائل کو ہی سارا وقت دیں گے, ہر چیز کا علاوہ کریں گے, تو پھر Q2 کے لیے پھر وہی ہوگا نا, تلاوت ٹائم, مطالعہ ٹائم نہیں. تو ٹائم کہاں جا رہے ہیں؟ سنگے خیریت سے جوڑ وڑ ٹائم, سارا ٹائم اسی میں نکل جاتا. تو اب تو پریشانی نہیں ہوگی نا. یہ ہمارا ایک ختم ہو گیا, ترجیحات کا ٹائم ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں کسی کام کو کیسے ترجیح دیں گے. دیکھنا ہے Q1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, سامنے آگے کر لیں. اب دوسری چیز کی طرف ہم آتے ہیں, عزم, کہ ہم جو بولتے ہیں اس کو کرتے کیوں نہیں. تہجد کے ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ہمیں تہجد پڑھنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, لیکن ہم اس کو کر نہیں پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پانی مل جائے گا, پانی. یہاں تک کوئی سوال ہو جائے, کوئی بھی سوال جو نہیں کرتے ہیں 2 صورت ہے, یا تو اس کو سب سمجھ آ رہا ہوتا ہے یا خود سمجھ نہیں. اب کون سے آپ کس اس میں ہو مجھے بتاؤ. کوئی بھی سوال ہو آپ کر سکتے, کوئی کونی ہوتی معاملہ. یہ جو مینجمنٹ ہوگی یہ اختیاری اوقات میں ہوگی جن میں بندہ کا اختیار ہوتا ہے, کہ جن میں وہ مجبور ہوتا ہے کسی ادارے کی طرف سے یا کسی طریقے سے بھی, جیسے طلباء ہیں تعلیمی اوقات میں تو یہ مجبور ہیں کلاس میں انہوں نے وقت گزارنا,
مینجمنٹ اس میں تو نہیں ہوگی؟ نہیں، اس میں بھی ہوگی. اس میں اس طرح ہوگی کہ فرض کرو استاد نہیں آیا، استاد نہیں ہے تو اختیاری وقت ہو گیا. اب جس بندے کو پتا ہوگا کہ میں نے زندگی میں میرا یہ ویژن ہے، میں نے اس پر کام کرنا ہے، تو وہ فارغ وقت سے بھی وہ غنیمت جانے گا. اگر اس نے یہ عزم کیا کہ میں نے زندگی سال میں 12 کتابیں پڑھتی ہیں، مہینے کی ایک کتاب، تو اس کے لیے الگ سے ٹائم نہیں ملتا. وہ یہی ٹائم آپ نے نکالنا ہوگا. استاد نہیں آئے اور ہم کتاب اٹھا کر ایک صفحہ پڑھ لیا، یا گھنٹی لگی دوسری استاد آ رہا ہے، یہ استاد نکل چکے اس میں پڑھ لیا، ٹریفک میں جا رہے سگنل میں پھنس گئے وہاں کتاب اٹھا لی. تو ان اوقات کو بھی مینیج کرنا ہے جس میں استاد چلے جائے یا نہیں جائے. حالانکہ وہ ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ وقت تو بس طالبی طلباء کا ہے، پھر وہ اس وقت کو ضائع کریں. نہیں، جو بھی وقت ہمیں ملے اس سے ہمیں کیا کرنا ہے، فائدہ اٹھانا. شیخ صاحب تقی عثمانی صاحب خطوں کے جواب کب دیتے؟ جب گاڑی میں بیٹھے، پتہ ہے گاڑی میں بیٹھے ہو، سفر بھی کر رہے ہوتے، خط کے جوابات بھی دے رہے ہو، ہزاروں خطوط آتے ہیں ان کے پاس. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے مشہور لوگ ہیں، یہ آئس برگ کا نام سنا ہے؟ سمندر میں جو پہاڑ ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا سرا نظر آ رہا ہوتا ہے اوپر سمندر کے اوپر، باقی سارا نیچے سمندر میں ڈوبا ہوا. اب ہمیں جو جتنی بھی بڑی کامیاب شخصیات ہیں ان کا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. شیخ صاحب کے سفر میں اٹھا کر دیکھ لو، جہاں بھی جاتے کتنے لوگ پتہ نہیں کس جگہ گئے تھے، تو ایئرپورٹ سے لے کر اس مدرسے تک جہاں جا رہے تھے لوگوں نے روڈوں پر لائن بنایا ہوتے ان کو دیکھنے کے لیے. اتنی عزت اللہ نے دی. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو انہوں نے دیکھی نہیں. 7 براعظموں کو سفر کی منتجم صاحب کو اٹھا کر جتنے بھی لوگ انہوں نے پیچھے محنت کی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. شیخ صاحب کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، ماشاء اللہ بلا میں چھپ بھی رہی ہے ان کے سامنے آیا، وہ پڑھ کر دیکھ لو. چھٹی ہو جاتی، طلباء اپنے گپ شپ میں Q4 میں مصروف ہو جاتے، حضرت لائبریری میں پہنچ چکے ہوتے. لوگ لائبریرین سے کہتے میرے پیچھے دروازہ تالا کرو. اور سفر نامے میں ہی لکھا ہوا ہے، ایک جگہ لندن گئے وہاں انہوں نے کتاب ان کو مل گئی کافی، انہوں نے لکھا ہے کہ کاش یہ اس وقت مجھے ملتی جب میں اظہار حق یعنی بائبل سے لے کر قرآن تک ایک کتابیں تھیں جو اس پر کام کر رہا تھا، اس وقت مجھے ملتی. اس وقت میں بسوں سے لٹک کر لائبریری جاتے تھے. حضرت نے بھی بسوں سے لٹک کر گئے اور یہاں اتنا نام کمایا. آج ہم کہہ رہے ہیں یار بڑی گاڑی اور عزت ہے، شہرت ہے اور یہ اور وہ، ان کی پچھلی زندگی کو ہم نہیں دیکھ رہے کہ کیسے بنے. جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اب ان کی پچھلی زندگی دیکھو کہ ان کی جو چھپی ہوئی زندگی ہے اس میں انہوں نے بہت محنت کی، تب جا کر انہوں نے اپنی نام کمایا. صحیح. تو دوسرا کام ہے عزم. اب عزم کو ہمیں کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. وعدہ نام سنا ہے؟ وعدہ نا مشہور والا نا. ایک ہوتا ہے وعدہ اور ایک ہوتا ہے عزم. وعدہ کیا ہے، عزم کیا ہے، یہ فرق بتا سکتے ہیں اس میں؟ کوئی بھی وعدہ اور عزم میں کیا فرق ہے؟ عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو. گڈ، ماشاء اللہ. ہاں، وعدہ ہم دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، عزم اپنے ساتھ کرتے ہیں. اپنے آپ سے جو ہم وعدہ کرتے ہیں اس کو عزم کہتے ہیں، اور دوسروں سے جو ہم وعدہ کرتے ہیں اس کو وعدہ کہتے ہیں. اب اس کو نبھانا مشکل ہے یا اس کو نبھانا مشکل ہے؟ عزم کو پورا کرنا مشکل ہے یا وعدے کو؟ کون کہتا ہے عزم کو پورا کرنا مشکل ہے وعدے کو؟ عزم. باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ عزم پر عمل کرنا آسان ہے نا، جنہوں نے یاد پیچھے کی وہ کہہ رہے آسان ہے، وعدہ پورا کرنا مشکل ہے. جو کہہ رہے وعدے کو پورا کرنا مشکل ہے، وعدہ کرنا یہ کیا ہے؟ کسی میں بھی نہیں ہوتا، کسی کو بھی نہیں آ رہا کون سا پورا کرنا مشکل ہے. اچھا، دونوں ہی پورا نہیں کر رہے نا، اسی وجہ سے سمجھ نہیں رہے. آپ خود دیکھ لو، آپ کسی سے وعدہ جب کرتے ہو تو کچھ نہ کچھ ناراضگی کا خوف ہوتا ہے
یار کہ اگر نہیں جاؤں گا تو ناراض ہو جائے گا, تھوڑی بے عزتی ہو جائے گی. لیکن عزم کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوتا. تہجد پڑھوں گا, نہیں پڑھا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں, کتاب کا مطالعہ کروں گا, نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں. اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے عزم. یوں سمجھو یہ 1000 فٹ ہے اور یہ 500 فٹ وعدہ. اچھا ایک ہے ڈی ایم آر. اذان کتنی ہوئی؟ 5 بجے. بس چلو اس کو کاٹ دیتے ہیں. ڈی ایم آر کہتے ہیں اپنے جو ڈیلی روٹین ہے اس کو کہتے ہیں. صحیح ہے, ہماری عادت بن جاتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈی ایم آر. یعنی کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کمپیوٹر پر پہلے شروع میں کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کی بورڈ اے کہاں ہے, بی کہاں ہے, سی کہاں ہے. صحیح ہے, لیکن جب ہمیں عادت ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے نہیں, صرف ٹائپ کرتے, تو ہمارے دماغ میں روٹین بن جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ایم آر سیٹ ہو گئے. تو آج کل جو ہمارے دماغ میں ڈی ایم آر سیٹ ہو چکی ہے وہ سارے چلو والے ڈی ایم آر. ہماری عادتیں ساری چلو والی ہے. 3 بجے کا ٹائم دیتے ہیں, 5 بجے جاتے, کیونکہ ہماری عادت غیبت کرنا ہماری عادت ہے, ہم خود نہیں کرتے, ڈی ایم آر ہمارے سیٹ. ہاں, وقت ضائع کرنا ہماری عادت بن گئی, غیبت کرنا عادت ہے, ٹائم ضائع کرنا, فون پر لمبی لمبی باتیں کرنا, ڈی ایم آر ہمارے سیٹ ہے. تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے, چلو والے ڈی ایم آر کو ہٹانا ہے, احمد والے ڈی ایم آر کو لانا ہے. تو اس میں سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ دیکھو اگر آپ نے پہاڑ پر چڑھنا ہے اور 500 فٹ ایک پہاڑ 1000 فٹ, تو پہلے آپ اس پہ چڑھو گے نا, سیکھنا آہستہ آہستہ. چھوٹے پہاڑ پر چڑھنا سیکھو گے, پھر بڑا پہاڑ آپ عبور کر سکتے. آپ نے تیراکی سیکھنی ہے, سوئمنگ سیکھنی ہے, تو پہلے چھوٹے چھوٹے تالاب ہوتے ہیں نا. ایسا تو نہیں پہلے ہی جا کر کراچی کے سمندر میں چلا کرتا, اس طرح تو نہیں ہوگا نا. پہلے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر آپ سیکھو گے, پھر بڑے. تو اگر ہم نے اپنے عزم کو مضبوط کرنا ہے تو ہم نے اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا. جب ہم کسی کے ساتھ کہ ہم نے 3 بجے پہنچنا ہے تو ہم نے 3 بجے پہنچ جانا چاہیے. ہم کسی سے وعدہ کریں میں نے آپ کو فون کرنا ہے تو کر لیں. ہم کسی سے وعدہ کر لیں کہ میں نے آپ کو میسج کرنا ہے تو کر لیں. جو بھی ہم کسی سے بات کر لیں وہ وعدہ بن جاتا ہے. اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وعدہ ہے. یہ کونی ہے ہمارے دماغوں میں کہ جب تک وعدہ کا لفظ نہیں کہا وعدہ نہیں ہوتا. یہ غلط ہے. جب آپ نے کسی کو کہا کہ یار اتنے بجے میں آؤں گا تو یہ وعدہ ہو گیا. اور وعدے کو پورا جو نہیں کرتا ہے وہ آئے کہ منافق ثلاث اذا وعد اخلف. پڑھا ہے نا منافق کی 3 نشانیاں, وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی کرتے. بہت سارے واقعات ہیں, حدیث سے, قرآن میں آیتیں ہیں. اوفو کیا ہے, خوف بالعہد. عہد کس کو کہتے ہیں؟ وعدے کو کہتے ہیں. پورا ابھی ٹائم نہیں ہے اور میں اس پہ میں بہت بات کر سکتا ہوں, 1 گھنٹے صرف وعدے پر ہم بول سکتے ہیں. لیکن آج ہمارے دماغ کے ڈی ایم آر ایسے سیٹ ہو چکے ہیں, جب ہم کسی کو کہتے ہیں 3 بجے تو ہمارے دماغ میں بھی ہوتا ہے کہ 3:30 بجے, اس کے دماغ میں بھی ہوتا ہے 3:30. ڈی ایم آر سیٹ چلو ہے. لیکن اگر ہمارا کردار احمد والا ہوگا, ہم نے ان کو بتایا ہوگا, تو پھر کیا ہوگا, 3 بجے کا مطلب 3 بجے. صحیح. اور ایک فلٹر یہ ہے کہ آپ یہ جو معلومات ہیں دوسروں کو پڑھاؤ, اپنے ساتھیوں کو, دوستوں کو, تب بھی فلٹر لگ جائے خود بخود. ان کو پتا ہوگا یار یہ خود ہمیں پڑھایا ہے اس نے, تو یہ بھی ٹائم کو پابندی کرے. صحیح. تو ہم نے پہلے کیا کرنا ہے, وعدے کو پورا کرنا سیکھنا ہے, تو جس سے ہمارا عزم خود بخود مضبوط ہوگا. جب ہم کہیں گے کہ تہجد پڑھنا ہے تو فوراً اٹھیں, مطالعہ کرنا ہے تو کر لینا, کیونکہ ہمارے وعدے مضبوط ہوں گے. اب اس وعدے کو مضبوط کیسے کرنا ہے, اس کے لیے کچھ ٹرکس ہے. سب سے پہلا ٹرک ہے جی کے بک. اس کو ہم جی بھی مذکرہ بھی کہہ سکتے ہیں, چھوٹی سی ڈائری بھی کہہ سکتے ہیں. یہ 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ زیادہ سے زیادہ ایک چھوٹی سی ڈائری ہوتی ہے. لازمی نہیں اس طرح آپ لے لو, کوئی بھی چھوٹی سی ڈائری جو جیب میں آتی ہے وہ لے کر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی آپ وعدہ کر لو تو فوراً اس پر آپ نے نوٹ کر لینا
کہ اتنی بجے اس بندے سے اس دن ملاقات ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار جمعرات کے دن میں آؤں گا آپ کے پاس 7 بجے. جمعرات کے دن ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے اسے وعدہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح ہے. تو وعدہ جب ہم پورا نہیں کرتے جس کی وجہ سے عزم کمزور ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یار بس آپ فون بند کرو میں آپ کو ابھی میسج کرتا ہوں, پھر نہیں کرتے حالانکہ یہ وعدہ ہے. تو جو بھی کام ہم کریں اس کو فوراً ڈائری میں نکال. ایک فائدہ اس کا یہ ہے وعدہ ہمارا پورا ہوگا. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے دماغ میں خیالات آتے ہیں, بہت شاندار خیالات آتے ہیں کہ اس موضوع پر میں نے کتاب لکھی ہے, یا میں نے اپنے مدرسے میں یہ چیز رائج کرنی ہے. کہیں وزٹ کر کے کوئی مدرسہ دیکھا تو فوراً یہ چیز, تو وہ بھی آپ اس میں جمع کر سکتے ہیں. امریکہ کی ایک بہت بڑی کالم نگار ہے, تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی بڑی کالم نگار کیسے بنے؟ اس نے کہا کہ جو خیالات ہیں یہ اڑتی ہوئی تتلیاں ہیں, میں نے اس کو کنٹرول کیا, اس کو لکھا, اور اسی پر میں نے کالم لکھنا شروع کر دیا. آج میں اتنی بڑی کالم نگار ہوں. اکثر ہمارے دماغ میں بہت اچھے خیالات ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کو نوٹ نہیں کرتے, وہ نکل جاتے ہیں. تو ایک تو ہمارے خیالات جو اچھے ہیں ہم اس میں نوٹ کرتے جائیں گے. یہ مضمون نویسی میں ہم پڑھاتے ہیں. اگر آپ نے مضمون پر کام کرنا ہو, آج ہم آپ سے کہیں یار مضمون لکھو, تو آپ کو یار کس چیز پہ لکھو, ہاں کیا لکھو؟ عنوان ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس ڈائری ہوگی تو آپ کے پاس ہزاروں عنوانات ہوں گے. آپ مشاہدہ کرو گے, عنوان نوٹ کرو گے. میں کراچی میں جا رہا تھا بس میں, تو دیکھا گانے بج رہے تھے, 2 چھوٹے لڑکے ڈانس کر رہے تھے, پگڑا ڈالا ہوا. فوراً میرے دماغ میں عنوان آ گیا, میوزک کے نقصانات. ڈائری نکال کر میں نے لکھ فوراً. اب عطا کیا نام ہے ان کا, حسن صاحب ایکسپریس میں لکھتے. وہ ایک شادی میں گئے, وہاں سے واپس آئے تو بہت خوش تھے. بیوی نے کہا خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا مجھے عنوان مل گیا کالم کا. صحیح, ابھی وہ ٹائم نہیں ہو رہا, وہ اس پر بھی بات کر لیتے مضمون نگاری میں. تو اس سے آپ کو کیا عنوانات بھی ملیں گے. ناظم صاحب کا کسی مدرسے میں وزٹ کیا, دیکھا ماشاءاللہ یار یہ سیٹ اپ ہے, یہ ہمارے مدرسے میں بھی ہونا چاہیے. اگر ناظم صاحب نے ڈائری نکال کر اس کو نوٹ کیا تو وہ آ جائے. لیکن اگر دماغ میں ہماری یہ پونی تھی کیا, پھر لکھ لیں گے, وہ دماغ سے نکل جائے. حیا ڈائجسٹ نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا, کراچی میں چلتا ہے. تو وہاں میرے مضامین آتے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے حیا ڈائجسٹ پر تبصرہ کریں کہ آپ ان کو کیسے لگا حیا ڈائجسٹ. تو میں نے کہا کر لیں گے. تو مجھے وہ ابتدا نہیں مل رہی تھی. مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں, ابتدائیہ, وسطانیہ اور اختتامیہ. تو ابتدا شاندار ہو, متاثر کن ہو, اور اسی طرح پیپر حل کرنے کے ایک ٹریننگ ہم کرواتے ہیں. اگر آپ کا پیپر شاندار ہو تو سوال کا اگر آپ شروع شاندار کر دو گے تو کام بن جائے. تو ابتدا نہیں مل رہی تھی کہ کیسے. ایک رات میں سو رہا تھا, ابھی سفر میں پتہ نہیں بنو میں تھا کہاں, تو رات کو اچانک کوہاٹ میں سو رہا تھا. تو آنکھ کھلی ایک دم خیال آیا کہ وہ عنوان مل گیا مجھے, کیا نام ہے, ابتدائیہ, کہ ایک بڑی گھر کی عورت اپنے خاوند کے ساتھ جا رہی تھی, تو اسٹال پہ اس کی نظر حیا ڈائجسٹ پہ پڑی. بس یہ مجھے ابتدائیہ مل گیا. اب آگے کیا کرنا ہے وہ میرے ذہن میں. ابتدائیہ نے فوراً اٹھ رہا, میں نے لائٹ لگائی, لکھا رات کو, ابھی تک لکھا ہوا. ٹائم ملے گا تو اس پہ کام کر لیں گے. عنوان مل گیا. اگر میں یہ کہتا اوہ صبح انشاءاللہ لکھ لیں گے, ابھی مزے پر سو جاؤ, تو صبح یاد نہیں رہے. اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سرانے کے ساتھ قلم اور کاغذ رکھتے ہیں. کوئی عنوان آ جاتا تو لکھ لیتے. بیشتی زہر پڑھا ہو کہ نہیں, اردو کی بدتمیزیاں, اس میں ایک عنوان ہے, پتہ نہیں ابھی ہے شامل ہے یا نکل گیا. تو انہوں نے کیسے لکھا تھا, عورت کی کوئی بدتمیزی دیکھتے فوراً نوٹ کر لیتے. ہاؤ ٹو لرن فرام ایوری ون, ایک ٹریننگ ہے ہماری ایک گھنٹے کی. اس میں سیکھتے ہم کیسے ہیں. 4 چیزیں ہیں, مشاہدہ, مطالعہ, مسامعہ, مکالمہ. 4 چیزوں سے ہمارے پاس علم آتا ہے. اب اس کو کرنا کیسے, اس کا الگ بات ہے, میں صرف بتا رہا ہوں. تو اس میں جو مشاہدہ ہے, اس مشاہدے کو ہم نے بھی کیا کرنا ہے, نوٹ کرنا ہے. آپ جا رہے ہیں راستے میں, ٹریفک میں پھنس کے, سامنے ایک کوچ کھڑا ہے, اس پہ زبردست شعر لکھا ہوا, فوراً آپ نے نکال کر اس کو نوٹ کر لیا.
شعر آپ کے پاس آ گئی, آپ کسی محفل میں پڑھو گے نام ہو جائے گا, واہ. کسی کو متاثر کرنا ہو اس دنیا میں, آج کل کی زندگی میں 2 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے, ایک شعر شاعری آنی چاہیے اور ایک انگلش کی کچھ الفاظ سیکھ لو. اور لوگوں کو ایسے متاثر کر لو, کیا یار کیا علم رہا, کیا علم. اور پتہ ہے یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ مولویوں کو دیکھ کر جان بوجھ کر اپنی زبان میں انگلش کے الفاظ دے آتے ہیں. اچھے مولوی کو پتہ ہی نہیں سر. ایک فاتحہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب آئے اور ایک الگ پشتو میں بات کر رہے تھے, 3 لفظ انگلش کے, 1 لفظ پشتو کے, 3 لفظ انگلش کے. تو وہ سمجھ رہا تھا یہ بھی ایک چرچا محمود کے مولوی صاحب ہے. ہم نے بھی الحمدللہ تھوڑا بہت پڑھا ہے, ہم نے بھی وہی اسی کا طریقہ, یہ ہم بھی 2-3 لفظ انگلش میں 1 لفظ پشتو میں 3 لفظ انگلش میں اس کے کھانے سے کھڑے ہوئے. آپ پہلے اہمیت ہی نہیں دے رہے تھا, اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, کوئی لفٹ نہیں تھا. جب ہم نے 2-3 انگلش کے لفظ استعمال کیے ایس متوجہ ہو گیا یار یہ بھی کوئی چیز سمجھ میں آ گئی. کوئی شعر لکھا آپ نے نوٹ کیا, پھر کسی محفل میں آپ نے کہہ دیا تو واہ صحیح. اچھا بات کہاں سے کہاں جی کے بک صحیح. تو آپ کا کام کیا ہے, ابھی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اگر اجازت ہوگی تو بازار جا کر ایک ڈائری لے لیں, نہیں تو کل چھٹی ہے ویسے بھی ڈائری لے لیں گی. ناظم صاحب آپ نے ان سے چیک کر لیں, آپ کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی. اساتذہ کے لیے بھی کہ اگر یہ لوگ لیٹ آئیں گے کلاس میں تو آپ کہو گے کہاں تھے, وہ آگے آپ بتائیں گے کہ کبھی لیٹ نہ ہونے کا فن کیا ہے. ابھی بتا دیتے ہیں, چلو آگے جو آپ نے کہیں پہنچنا ہو اور کبھی آپ لیٹ نہ ہو, اس کا گر کیا ہے, اس کا گر ہے بفر. کیا ہے بفر. بفر کہتے ہیں اس اضافی وقت کو جو آپ سرگرمی میں تاخیر ہونے سے بچنے کے لیے آپ ایک اضافی وقت رکھ لیتے ہیں, اس کو بفر کہتے ہیں. فرض کرو دور سے دور یہاں کون رہتے ہیں جو یہاں مدرسے میں صبح آتا ہو شام کو جاتا ہو, کوئی ہے ایسی مثال یار؟ ہاں چلو قریب کوئی ہے, چلو ہم اپنی مثال لیتے ہیں. ہمارے مولانا وسیم صاحب ہیں, وہاں ان کا مدرسہ ہے, کہاں ہے شیرا کوٹ. وہاں سے یہاں آتے ہوئے آدھا گھنٹہ کا مسئلہ لگتا ہے. اب اگر ہم نے وہاں سے نکلنا ہے یہاں تک تو آدھا گھنٹے کا فاصلہ ہے. اگر ہم نے یہاں ٹائم دیا ہے 3 بجے تو اگر ہم 2:30 بجے نکلیں گے تو 3 بجے ہم پہنچ جائیں گے. لیکن ہم نے کرنا نہیں اس طرح. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اندازہ لگانا کہ بھائی وہاں تک پہنچتے اور راستے میں کتنے ٹریفک کے سگنل آ سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے فون آ جائے راستے میں, ہو سکتا ہے کوئی دوست مل جائے, ہو سکتا ہے کوئی اور کام ہو. تو اس کے لیے ہمیں اضافی وقت متعین کرنا ہے. ایک سگنل پہ 2 منٹ لگتے ہیں تو 2 منٹ اس میں ڈال دینے. گھر سے نکلتے وقت کتنے منٹ لگتے ہیں, 3 منٹ, تو وہ اس میں ڈال دینے. فون کے لیے ہم نے وقت ڈال دیا, سب کچھ کر لیا. تو ہم نے پھر 2:30 بجے نہیں نکلنے بلکہ 2:10 پہ نکلنا کہ اگر راستے میں کوئی ٹریفک پھنس بھی گئی تو ہمارے پاس بفر موجود ہے. راستے میں کوئی فون آ گیا اس کو سننے کے لیے بفر موجود ہے. اکثر ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں تو وہ ٹائمنگ بفر رکھتے نہیں ہیں, مطلب 2:30 بجے آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے, وہ 2:30 بجے ہی نکلتا ہے. پھر جب ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں پریشان, اف گالیاں بھی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, کیا ہو گیا, مصیبت ہے, ٹینشن ہے, پریشانی ہے, گالیاں, بد اخلاقی, کیونکہ بفر نہیں ہوتا. اس دماغ میں ہوتا ہے وہاں پہنچنا ہے. لیکن بفر رکھا ہو کوئی مسئلہ نہیں. ٹریفک میں پھنس گئے, کتاب اٹھا کر پڑھی, کوئی ٹینشن نہیں. فون آ گئے, کوئی ٹینشن نہیں. سن دوست نے کہہ دیا, کوئی ٹینشن نہیں. بفر رکھا ہو. جب بفر نہیں ہوتا ہے تو ڈپریشن بھی ہوتی ہے, ٹینشن بھی ہوتی ہے, گالیاں بھی ہم بکتے ہیں, سارا کام. تو ہم نے ابھی کیا کرنا ہے, بفر رکھنا ہے. کہیں بھی آپ نے جانا ہو تو اضافی وقت پہلے سے. اب یہاں ایک پونی ہے. پونی کیا ہے یار, ہم نے اگر بفر رکھ لیا, ہم 2:10 بجے نکل آئے, راستے میں ٹریفک سگنل بند ہی نہیں ہوا, ٹریفک جام ہی نہیں ہوا, فون بھی نہیں آیا, اور ہم 20 منٹ پہلے پہنچ گئے, پھر ہم کیا کریں؟ ہاں پونی ہوتا ہے. بندہ تو 3 بجے آئے, 20 منٹ پہلے پہنچ گئے, پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے حضرت کوئی Q2 ایکٹیویٹی پہلے سے ذہن میں رکھو. اگر میں 20 منٹ پہلے پہنچ گیا تو میں ذکر کر لوں گا.
میں کتاب پڑھ لوں گا اپنے ساتھ کتاب، آج کل موبائل میں کتاب آتے ہیں، ویسے کتاب رکھ لو اپنے پاس، کتاب پڑھ لوں گا، تلاوت کر لوں گا جو حافظ قرآن ان کا منزل پورا نہیں ہوتا. آپ سے پوچھو کتنا پارے تلاوت کرتے ہو؟ نہیں کرتے، صرف رمضان میں صبح سے لے کر شام تک لگے ہوئے ہو، سنا رہے. لیکن اگر وہ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، تو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رکھ لو. کم از کم ایک کو اگر وقتی جلدی پہنچ گئے تو سانپ والا گیم کھیل لوں گا اور کیا. یہ بھی رکھ سکتے ہو کہ کسی کو فون کر لوں گا، کسی کی عیادت کرنے کے لیے فون کرنا ہے، کسی کو کوئی کام، تو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی اس میں رکھ لو تو پھر ٹینشن نہیں ہوگا. اب سمجھ میں آ گیا. اب کسی نے تاخیر سے نہیں آنا ہے کلاس میں. اساتذہ کوئی تاخیر سے ہے تو آپ نے کہنا ہے بفر کیوں نہیں رکھا، بس گئے ہو ابھی. کوئی بھی تاخیر سے ہے، ابھی تاخیر ماخیر ختم، بفر کیوں نہیں رکھا. ناشتہ آپ 15 منٹ لگتے ہیں تو آپ نے 5 منٹ بفر رکھنا ہے. باتھ روم میں 5 منٹ لگتے ہیں تو 5 منٹ کا بفر رکھنا ہے. 5 منٹ پہلے جانا ہے باتھ روم. ہو سکتا ہے حالات کچھ بھی سنگین ہو سکتے. وہ 11 میں ہم تھے تو وہ ایک بندہ اندر کیا، کافی ٹائم لگا، ادھر سے باہر سے دروازہ توڑ رہا تھا. تو وہ باہر نکلا ہوا آدمی بولتا ہے یار میں اندر اے سی روم میں بیٹھا ہوا تھا، کیا مجبوری سے بیٹھا ہوا تھا. آپ باہر سے مجبوری ہو سکتی نا، انسان چاہتے ہوتے ہیں یار چھوٹا پیشاب کروں گا، بڑا پیشاب بھی ہوتا ہے. اسی طرح میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے. اچھا یہ ہو گیا بفر. ایک کام کیا کرنا ہے جی کے بک، دوسرا بفر. تیسرا کام بس آخری کام بتا دیتا ہوں پھر ہم چھٹی کرتے ہیں. وہ کام یہ کرنا ہے کہ زندگی کے جتنے بھی کام آپ نے کرنے ہیں وہ سارے آپ نے ایک صفحے پہ یا ایک کاپی میں آپ نے لکھ لینے. اس کو ہم کہتے ہیں ماسٹر لسٹ. جتنے بھی کام آپ نے کرنے ہیں، شادی کرنی ہے لکھ لینا ہے، حج کرنا ہے لکھ لینا ہے، 12 بچے پیدا کرنے ہیں لکھ لینا ہے. صحیح ہے. جتنے بھی کام کرنے ہیں، اسکول بنانا ہے لکھ لینا ہے، مدرسہ بنانا ہے لکھ لینا ہے، اور 2 شادیاں کرنے لکھنے ہیں، 4 کرنے ہیں، جتنے بھی کام ہیں وہ آپ نے لکھ لیا. تو جس کے کام 40 سے زیادہ ہو تو سمجھو وہ دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ احمد والی زندگی گزارا ہے. میں ایک ورک شاپ کراتا ہوں، لڑکوں کے طور لکھو، اور جو ٹائم زیادہ ہوتے ہیں پھر ہم ایکٹیویٹی کرواتے ہیں کہ ابھی لکھو، ابھی ایک لسٹ بناؤ. تو 3 کام لکھ کر بولتے لکھ. پوری زندگی میں 3 کام ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں ایک ہی بس میں، میرا گھر، میرے بچے. بس امت کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیے. صدقہ جاریہ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. میں کہتا بس کھاؤ، دن کو کھانا، رات کو صبح. اور جماعت گئی تھی، اور قرضداری سن رہے تھے ہمیشہ. بولتے ہیں کیسی تھی جماعت؟ وہ چھوڑو جی کیا جماعت تھی، دسترخوان سے دسترخوان، دسترخوان سے یہ ہماری زندگی بھی اسی طرح ہے، دسترخوان سے دسترخوان، دسترخوان سے تیسرا. یہ وہ خان بھی ہے نا. تو اگر ہماری زندگی میں یہی کام ہے پھر تو 3-4 کام ہوں گے کہ شادی کرنی ہے، فراغت حاصل کرنی ہے، شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، بس. لیکن ہم نے صدقہ جاریہ کو سوچا ہوگا تو ہمارے ذہن میں خیالات آئیں گے کس طریقے سے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ پیدا کر سکوں. تو پھر آپ لکھو گے میں نے حج بھی کرنا ہے، میں نے فلانے اسکول میں جا کر لیکچر دینے، فلانے مدرسے میں جا کر فلانے اور یہ کپڑے تقسیم کرنے میں، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں. سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو آپ نے لکھ دیا. دوسرا جو لسٹ بنے گا اس کو ہم کہتے ہیں کرنٹ ایئر لسٹ. اردو میں اس کو کہتے ہیں رواں سال کا لسٹ. یعنی اس سال آپ نے جو کام کرنے ہیں وہ آپ نے اس سے اٹھا کر اس میں منتقل کر دیں. صحیح سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ نہیں آ رہی؟ مثلا فرض کو آپ نے لکھا ہے کہ حج کرنا ہے، شادی کرنی ہے، فلانا کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، پورے ماسٹر لسٹ. اب اگلا سال آ رہا ہے، اگر آپ انگلش کے حساب سے چل رہے ہو شمسی اعتبار سے 2018 میں، پھر آپ نے نئی لسٹ بنانی ہے. اس سال کون کون سے کام میں کر سکتا ہوں، حج کر سکتا ہوں یا نہیں. اگر کر سکتا ہوں تو وہ روانہ سال کے لسٹ میں آ جائے. اگر نہیں کر سکتا ہوں تو وہ ماسٹر لسٹ میں ہی رہے گا. میں نے ایک ٹرسٹ قائم کرنا ہے
غریبوں کے لیے اس سال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں تو وہ اس لسٹ میں آئے گا. پھر اس کو اپنی مسجد تقسیم کرنا ہے. مسجد کیسے تقسیم کرنا ہے؟ تیسری لسٹ بنے گی رواں مہینے کا لسٹ. پھر سال سے کام اٹھا کر مہینے میں آ جائے گا. پھر مہینے سے کام اٹھا کر ہفتے میں آ جائے گا. ہفتے سے کام اٹھا کر روزانہ کرنے کے کام. آپ نے روزانہ کون کون سے کام کرنے اس کی آپ نے منصوبہ بندی کرنی. میں نے بتایا یار کہ 1 گھنٹے کا سفر ہم بغیر منصوبہ بندی کے نہیں کر سکتے. ہم نے کہیں لاہور کوئٹہ جانا ہوا ایسے تو کپڑے بھی اٹھاتے ہیں اپنے ساتھ, ناخن تراش بھی اٹھاتے ہیں, کھانا بھی اٹھاتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ بھی اٹھاتے ہیں, چیزیں تاکہ سفر میں پریشانی نہ. منصوبہ بندی کرتے یا نہیں کرتے؟ ایسے ہی منہ اٹھا کر بیٹھ جاتے. اس طرح تو نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جب گھر بناتے ہیں تو پہلے نقشہ بنتا ہے. صحیح, نقشہ بننے کے بعد پھر تعمیرات شروع ہو جاتی. آپ کے یہاں اسی طرح ہاں یا پہلے گھر بنا لیتے پھر کہتے ہیں یہ لیٹرین ہو جائے گا, یہ کچن ہو جائے گا, یہ بیڈ روم ہو جائے گا. اس طرح تو نہیں ہوتے ہیں. پہلے نقشہ بناتے ہیں. تو جب ہم ایک مکان بنانے کے لیے نقشہ بناتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, تو پوری زندگی ہم کیسے بغیر منصوبہ بندی کے گزارے, دن ہم کیسے بغیر منصوبہ بندی کے گزارے. اور حدیث سے دیکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے, حضرت مدینہ یہ مکہ اور یہ مدینہ, اسی طرح حضرت جنوب میں مدینہ ہے اور مکہ ہے, اور شمال میں شیخ. غلطی ہوگی تو بتا دیں, جغرافیہ میں پڑھا گئی تو اسی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو مکہ سے مدینہ ہجرت کی نا, یا شام میں ہجرت کی؟ مدینہ ہجرت کی نا. اچھا یہ دیکھو ماشاءاللہ مدرسے کے طلباء ان کو کچھ نہ کچھ پتہ ہے. میں کالج میں پڑھا تھا, وہاں میں نے سوال کیا, بتاؤ بیت اللہ کہاں پر ہے؟ لڑکوں سے 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے, 1st ایئر. تو میں نے ان کو ڈاج دینے کی, میں نے کہا یار عراق میں یا شام میں بتاؤ. تو آدھوں نے کہا شام میں, آدھوں نے کہا عراق میں. پھر میں نے کہا پاگلو وہاں نہیں مدینہ میں. او سر ہم بھول گئے تھے مدینہ میں, مدینہ میں. تو یہ حال ہے. غسل کے فرائض 3rd ایئر کے, جو 3rd ایئر کے طلباء ہوتے ہیں 20 سال تک ان کی عمر پہنچ چکی ہوتی ہے. اکثر لوگوں کو نہیں پتہ غسل کے فرائض. اور آج جو کالج میں کوئی مولوی صاحب پڑھا رہا ہوں ضائع ہو گیا, اس کا علم اس کے کام ہی نہیں ہے, ضائع ہو گیا. یہ بن گیا نا رواج. حالانکہ کالج میں اتنی ضرورت ہے, وہ سارے مرتد ہو رہے ہیں. ایسے ایسے سوالات, ایسے اشکالات ہم نے زندگی میں سنے ہی نہیں ہوتے. تو ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے؟ پتہ ہے مدارس میں 10% آبادی ہمارے مدارس میں آتی, اور 20% آبادی نہ اسکول پڑھتی نہ مدرسہ کام کرتی. 70% آبادی اسکول اور کالج میں جاتی ہے, 70% آبادی. تو ان کو ہم نے ویسے ہی چھوڑا ہوا, ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے نہیں, در بدر بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں آئے غار ہیرا, وہ غار ثور, حضرت اس طرف ہے نا, الگ راستے ہے نا, اس راستے میں. اب منصوبہ بندی کی, یہاں سے نکل کر یہاں, سب کے ذہن میں تھا کہ مدینہ جا رہے ہیں تو اس راستے سے جا رہے ہوں گے, اس راستے سے, وہ وہاں ڈھونڈتے رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں چھپے, منصوبہ بندی کی. آپ کہہ سکتے تھے یار میں تو نبی ہوں, توکل چلو, نہیں, منصوبہ بندی کی, اسباب اختیار کیے, پھر بھروسہ اللہ پہ کی. تو ہم نے بھی یہ لسٹ جو بنانی ہے, اسباب اختیار کرنے, پھر بھروسہ اللہ پہ کرنا. یا اللہ ہم نے کوشش کی وقت کو منظم کرنے کی, کامیاب ہونے کی, بھروسہ ہمارے آپ کے اوپر ہے, آپ نے اس میں برکت ڈالی. تو روزانہ سونے سے پہلے آپ کے کل کے کاموں کی فہرست بن جانی چاہیے. صبح اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے, اتنے بجے اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے, اتنے سے اتنے بجے تک پیریڈ میں بیٹھنا ہے. اگر استاد نہیں آ گئے تو پھر کون سی کتاب میں نے پڑھنی ہے, اور کھانے کے بعد میں نے سونا کب ہے, سونے کے بعد اٹھنا کب ہے, اور عصر کے ٹائم کیا کرنا ہے, کون سا کھیل کھیلنا ہے, اور غیبت کس ٹائم کرنی, اس کے لیے بھی ٹائم, اس کے لیے تو لازمی ٹائم نکالنا ہوگا نا. تو جو بھی کرنا ہے اس کے لیے
जब आप 10 करोड़ करोगे तो फिर काम चले मनसूबा बंदी से। और अगर टफ जिंदगी गुजारेंगे तो ऐसे ही हम भी जैसे और लोग आ गए दुनिया में जिंदगी गुजारी और चले गए, हम भी चले गए, ना उनको पता है ना हमारा पता चलेगा। सही? तो इस तरह करेंगे, कोशिश करेंगे तो मनसूबा बंदी के साथ जिंदगी गुजारने। सबसे पहला काम तो ये कि अपना विजन मुतयन कर लो कि करना क्या है जिंदगी में, करना क्या है, और उसको लिख लो, सिर्फ ज़हन में नहीं। एक प्रोफेसर ने, आखिरी बताता हूँ, फिर एक कॉलेज में जाकर उसने रिसर्च की, इंटरव्यू किया, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो 70% ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि उन्होंने करना है क्या। देख लेंगे, फारिग हो जाएंगे फिर देख लेंगे, फारिग हो जाएंगे फिर देख लेंगे। और 20% ऐसे थे जिनको पता था कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, सिर्फ ज़हन में था, लिखा नहीं था। 10% ऐसे थे जिन्होंने लिखा था कि मैंने इस फील्ड में जाना है, फलाना काम मैंने करना है इस शोबे में। अब 20 साल बाद वो प्रोफेसर फिर गया, फिर उस यूनिवर्सिटी में गया, उस कॉलेज में जहाँ डेटा निकाला कि फलाना किधर है, फलाना फलाना देखा। जिन लोगों को पता ही नहीं था कि उसने करना क्या, और उनका ख्याल ये था कि फरागत के बाद सोचेंगे, जब यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाएंगे फिर आप जाकर देखेंगे, तो वो बहुत कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार गए। और जिनके जहन में था कि वो किस शोबे में जाएंगे, उनकी ज़िंदगी उससे कुछ बेहतर थी। और जिन्होंने लिखा हुआ था कि मैंने क्या क्या करना है, वो बहुत आला ज़िंदगी गुजार गए। तो हमने लिखना है उसमें, जब लिखेंगे तो अल्लाह तौफीक भी दे देगा। ज़्यादा से बड़े अज़ाम करो, बड़े से बड़े अज़ाम करो। आज़म करने से क्या हो, गुनाह तो नहीं मिलते, नेकी उल्टा मिल जाती है। तो बड़ा सोचेंगे तब हम बड़ा कर सकें। हमारी सोच इतनी महदूद होती है, क्या करोगे, मस्जिद में खतीब बनोगे, क्या करोगे, बस मुदर्रिस बनोगे। भाई सही मुदर्रिस बनोगे, उसके साथ और क्या काम करो। सदका जारिया एक आपका है, सदका जारिया 10 बंदों को आप पढ़ाओगे तो कम सदका जारिया। ज़हन में रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफीद। सही? कोई सवाल, कोई भी सवाल किसी हवाले से, समझ में कोई चीज़ नहीं है और अमल करने में कोई मुश्किल चीज़ है। नहीं वो कैटेगरी है, हजरत आपको बताएंगे, रूहानी, फिजिकल, सेहत हवाले से प्रोफेशनल लोग, हजरत पढ़ाना है आप लोगों, अरे अलग अलग लोगों का नमाज से ताल्लुक कैसे जोड़ा जाए? लोगों का नमाज से ताल्लुक, उलमा से सोचो ना, सोचो फिर अमल करो, फिर लिखो। सोचोगे तो काम है, सोचती है हमने। और जब हम कोई बयान सुनते हैं तो हमारा ज़हन बदल जाता है फौरन सुन के, इसकी वजह क्या है? बदल जाते हैं तो अच्छी बात है ना। नहीं बदलते तो तब विजन बदल जाता है, ये विजन था मेरा, ये बयान सुना इस तरफ हो गया, दूसरा बात सुना दूसरे वो को हो गया। हाँ, जब तक भड़कती हुई आंखें, जब तक धड़कता हुआ दिल है, इस तरह का बयान सुना आपने कहा, फिर ये करेंगे, वो होता है। लेकिन जिस बंदे ने, अच्छा ये जो विजन और मास्टर लिस्ट बनाओगे उसमें कम से कम 3 दिन आपने लगाने। 3 दिन सोचना है, ये नहीं है कि बस बैठ गए विजन लिख लिया। 3 दिन सोचना है, फिर विजन नहीं बदलेगा जिस तरह की बयान सुनो, जब सोचा होगा। जब सोचा नहीं होगा तो आप अभी कहो यार मैं खला में जाकर वहाँ मदरसा बनाऊंगा, हाँ विजन है लेकिन उस पर सोचा नहीं है, तो इस तरह खैर वो सोच कर जब बनाओगे तो इंशाल्लाह फिर आप नहीं होगे, मुतज़लज़ल नहीं होगे, आपको कोई कहेगा नहीं कर सकते और कर सकते। सोच का भी मेयार मुख्तलिफ होता है। जब इब्तिदाई दर्जात में तलबा होते हैं तो ये होता है कि मैं ख़तीब बनूंगा, मैं मुनाजिर बनूंगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंतहाई मुंतही दर्जात में जाता है, फिर उसका नज़रिया यकसर मुख्तलिफ हो जाता है, बदल जाता है उससे कि नहीं यार ये तो सारी मेरी जज्बाती, मेरे एहसासात से, अब मुझे कुछ और करना चाहिए। देखो अगर उसका विजन है ना, उसका ये मुतयन है कि मैंने ये आ जाना सही, तो उसके एहसासात बदल के तो वो रास्ता बदल लेगा, लेकिन मंजिल तो उसकी होगी ना वहीं पर। ये अभी विजन की बैच शुरू हो जाएगी, वो वहाँ पर हम बताते हैं कि आपने विजन है तो अगर आपके एहसासात बदल गए तो क्या होगा। वो हजरत एक ऐलान करेंगे, पोस्ट लगाएंगे, फिर आपने जी सवाल है।
یہ مشاہدات علم کے اصول کی چار چیزیں بتائی تھی کون سی؟ جی مشاہدہ، مطالعہ، مسامعہ، سننا اور مکالمہ، بولنا. بولنے سے ہم بہت زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں، سوالات کر کے. جو بوڑھے بابا ہوتے ہیں ان کے تجربات میں سے پوچھ کر ہم بہت علم حاصل کر سکتے ہیں، سوال کر کے حضرت کے واقعات کو اس طرح جیسے آج ہم علم حاصل کریں گے انشاءاللہ شیخ سے. سوالات کی وہ چارٹ تیار ہے حضرت. حضرت ایک بندہ ویژن مقرر کرتا ہے جی جی لیکن اس کے بعد اس کو پا نہیں سکتا کسی بھی سبب کی بنا. اگر اس نے ایک مقرر کیا پھر تو مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا. اگر کچھ نہیں متعین کیا تو پھر تو آپ ہم معلوم سے. یہ پونی نمبر 26 ہے. اصل میں ویژن متعین کر لینا چاہیے. صحیح. یہ تو گورو کا وہ ہے، وہ کہتے ہیں ویژن متعین کرو اور وہ مل بھی جائے. ہمارا ویژن تو ایسا نہیں ہوگا. الٹیمیٹ ویژن ہوگا 100 سال کا ویژن. 100 سال بعد آپ کیا اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. اگر نہیں مل پاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر تو کوئی کام کا نہ. دیکھو ایک بندے نے حج کا ویژن بنایا کہ میں حج کروں گا. صحیح ہے. اس نے ساری تیاری سب کچھ کر لیا، جہاز میں بیٹھ بھی گیا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. تو قیامت کے دن وہ حج ہی اٹھایا جائے گا؟ نہیں اٹھایا جائے گا. ایک بندے نے حج کی نیت کر لی، اس نے شروع بھی کر لیا، 5 پارے کر لیے، مر گیا، تو حافظ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. یہ تو اللہ پاک کا احسان ہے نا. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ویژن بنائے، کام تو شروع کریں. مقتدی عثمانی صاحب یہی فرماتے ہیں رحمت برکات فرماتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیوں نہیں بدل رہا ہے. اس لیے نہیں بدل رہا ہے کہ ہمارے ذمہ جو 2 قدم ہوتے اٹھانے کی ہم ہی نہیں اٹھاتے. یار کہ کچھ ہوئے گا نہیں تو کیا کروں، چلو ایسے ہی رہنے دو. معاشرہ تو تبدیل نہیں ہوگا. اگر میں یہ کہوں گا یہ کہے گا تو معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا. اگر میں کہوں نہیں ہوگا اور میں 2 قدم اٹھا لوں، میں اپنی اٹھاؤں وہ اپنی اٹھاؤں، معاشرہ تبدیل ہو جائے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ویژن ہمارا ہو، ہماری نیت ہو تو اللہ پاک اس پہ ہمیں اجر دیں. وہ تو گورے کہتے ہیں کہ ویژن بنایا اور اس میں اگر آپ فیل ہو گئے تو ناکام ہو گئے. ہمارے ہاں کوئی ناکام نہیں، سب کامیاب ہے. صرف ویژن بناؤ بس. جی ٹائم پورا ہے. ہاں واخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ. کوئی سوال وغیرہ ہو تو بات کر سکتے ہیں.